ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، برادران ملت، آج کی خطبہ جمعہ کے اندر زلزلہ کیوں آتا ہے، اس تعلق سے چند باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے روبرو ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، آئے دن ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی آفت مصیبت آتی رہتی ہے، اور اہل دنیا کسی نہ کسی مصیبت کا، چاہے وہ دنیاوی، چاہے وہ آسمانی آفت ہو، زمینی آفت ہو، ان سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن قبل دنیا کے ایک حصے میں ایسی بڑی آفت آئی کہ تاریخ میں اس جیسی آفت مصیبت کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ وہ آفت کیا ہے؟ وہ ہے زلزلہ، جو ابھی ایک ہفتہ قبل ترکی اور سیریا کے اندر آیا، جس زلزلے نے اس علاقے کی، اس ملک کی حالت کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا۔ اور اس زلزلے کے تعلق سے لوگوں میں طرح طرح کی نظریات، افکار و خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ زلزلہ اللہ کی نافرمانی جب دنیا کے اندر ہوتی ہے تو اللہ ڈرانے کے لیے زمین کو ہلاتا ہے۔ اور کچھ مذہب کے ماننے والے، جیسے ہندو مذہب کے اندر یہ خیال ہے کہ یہ زلزلہ دراصل اس لیے آتا ہے کہ زمین، ہماری جو پوری زمین ہے، یہ ایک بیل کے سینگ پہ ہے، ٹکی ہوئی ہے، اور جب بیل تھک جاتا ہے تو اپنے سینگ کو بدلنے کے لیے زمین کو جب دوسرے سینگ پہ ڈالتا ہے تو زمین ہلتی ہے، اسے زلزلہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ قوموں کا عقیدہ ہے کہ یہ زلزلہ دراصل یہ کچھوے کے پیٹھ، یہ زمین دراصل کچھوے کے پیٹھ پر ہے، جب کچھوا ہلتا ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ تو اس طریقے کی بے بنیاد باتیں بہت سی قوموں کے اندر، مذہبوں کے اندر، دھرموں کے اندر موجود ہیں۔ اور سائنسی نقطہ نظر سے اس سلسلے میں دو بات کہی جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ زمین کے اندر جب آتش فشاں پہاڑ، جوالا مکھی پروت جب اندر پھٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اس سے زمین کے اندر کی حرارت بڑھ جاتی ہے، اور وہ حرارت جو گرم ہوا کی شکل میں زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے، زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے، اور ایک نظریہ اور ہے جو عام طور پہ سائنسداں مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری یہ زمین جو ہے دراصل ان کی کئی تہ ہے، کئی پلیٹیں اس کے اندر ہیں،
ہماری زمین کے اندر کئی پلیٹیں نیچے اندر ہے جس کو ٹیکٹونک پلیٹ سے کہا جاتا ہے، اور ان پلیٹوں کے نیچے ایک پگھلا ہوا مادہ ہے، کیمیکل ہوتا ہے جسے سائنسداں میگما کہتے ہیں۔ جب اس میگمے کے اندر، اس کیمیکل کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے، اور وہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے وہ جو پلیٹیں ہیں ان کے اندر وہ حرارت آتی ہے تو پلیٹیں اپنی جگہ سے کھسکنے لگتی ہے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور کہیں پلیٹیں دھس جاتی ہیں، کہیں اوپر آتی ہیں، اس سے زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ عام طور پہ سائنسدان کا یہ کہنا ہے۔ یہ تو باتیں ہوئی سائنسی نقطہ نظر سے یا افسانوی دیومالائی کہانیوں کے اعتبار سے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، لیکن اگر ہم شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں، دنیا کے اندر یہ جو آفات ہے زلزلے کی شکل میں، یہ طوفان کی شکل میں، آندھی کی شکل میں، تیز بارش کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں یا سونامی کی شکل میں، جس کسی بھی شکل میں جو اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے، یہ تباہی آتی ہے، یہ بربادی آتی ہے، ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی، اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طریقے کی آفتیں، مصیبتیں آج سے نہیں بلکہ شروع زمانے ہی سے آتی رہی ہیں، شروع زمانے ہی سے آتی رہی ہیں۔ اور جب جب اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر انسان اللہ کے حکم سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے شرکشی کرتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے منمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ کے فرامین سے اعراض کرتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، ظلم و جور کا ماحول برپا ہو جاتا ہے، بے حیائی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، حق ناحق کے اندر لوگ تمیز نہیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ کا یہ عذاب آتا ہے، چاہے وہ زلزلہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ طوفان کی شکل میں ہو، چاہے سونامی کی شکل میں ہو۔ تو دراصل یہ زلزلہ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ گناہوں کی بنا پر آتی ہیں، اور اس کا اعلان خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا بیان فرمایا ہے اور لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیف کا دور آتا ہے، یہ تمہارے بدعمالی کی بنا پر ہوتا ہے، تمہارے بد کرداری کی بنا پر ہوتا ہے، اور دین سے دوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگوں، اے انسانوں، تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے بدعمالی کی بنا پر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے بدعمالیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہ زمین میں اور سمندر میں فساد برپا ہو چکا ہے، فساد برپا ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لوگوں کی بدعمالی کی بنا پر، لوگوں کی بد کرداری کی بنا پر، لوگوں کی بد دینی کی بنا پر۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ فساد، یہ مصیبت کیوں برپا ہے؟ چاہے زمین میں ہو، چاہے سمندر میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، دین سے دوری کی بنا پر، اللہ سے معصیت کی بنا پر، اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اللہ ان کے اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، تاکہ وہ اپنے بدعمالی سے، بد کرداری سے، نافرمانی سے، معصیت سے دور ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ مصیبت کا تعلق زمین سے ہو، خشکی سے ہو یا سمندر سے ہو۔ آپ دیکھیں ابھی زلزلہ آیا ہے، کچھ سال قبل سونامی آیا تھا سمندر کے اندر، سمندر کے تہہ میں زلزلہ آیا جس کی وجہ سے سونامی آئی، اور ایسی مصیبت لائی کہ کئی ملکوں کے اندر لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، گاؤں کا نام و نشان مٹ گیا،
بڑے بڑے شہر زمین دوز ہو گئے، اور آج ترکی کے اندر، سیریا کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ کس قدر وہاں پہ ہاہوکار مچا ہوا ہے۔ لوگ جو مناظر سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ عمارتیں، وہ بلڈنگیں جو آسمانوں سے بات کر رہی تھی، پلک بھر میں، سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی، تاش کے پتے کی طرح بکھر گئی، اور وہ زندگیاں جو ہنس کھیل کود رہی تھی چند منٹوں میں وہ دفن ہو گئی، مدفون ہو گئی۔ تو میرے بھائی، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ انسانوں کی بدعمالی کی بنا پر ہے، انسانوں کی بد کرداری کی بنا پر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ کیا لوگوں کان کھول کے سنو کہ جو لوگ بھی اللہ کی عبادت سے اعراض کریں گے، اللہ کی عبادت سے انکار کریں گے اور اللہ کے دین سے دور بھاگیں گے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کا اظہار کریں گے، تکبر کی بنا پر اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، تکبر کی بنا پر مسجد سے دور ہو جائیں گے، تکبر کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کو انجام دیں گے، تکبر کی بنا پر اللہ کی معصیت کو دھڑلے سے کریں گے، اللہ فرماتا ہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ دردناک عذاب بھیجے گا، دردناک عذاب بھیجے گا، تکلیف دہ عذاب بھیجے گا۔ اور آج یہ عذاب ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے اوپر آ رہا ہے، سونامی کی شکل میں، آندھی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، زلزلہ کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، یہ تمام طرح چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، کہ لوگوں یہ زلزلہ کا آنا یہ قیامت کی علامت ہے، تم قیامت سے قریب ہو رہے ہو، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، دنیا سے علم اڑ جائے گا، علم کی قدر نہیں ہوگی، علماء کم ہونے لگیں گے، اور کیا ہوگا وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ اور کثرت سے زلزلے آنے لگیں گے۔ یہ اللہ نبی نے فرمایا کہ جب تم قیامت سے قریب ہونے لگو گے تو کثرت سے زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، پہلے زمانے میں سنتے تھے کہ 100 سال میں 50 سال میں کہیں زلزلہ آتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر کہیں نہ کہیں اس طریقے سے زلزلے آتے رہتے ہیں، اور اس زلزلے کی بنا پر بے شمار تباہیاں اور بربادیاں سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ اور فتنہ ظاہر ہو جائے گا، جگہ جگہ فتنہ برپا ہو جائے گا، وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ اور حرج بھی بڑھ جائے گا، ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ حرج سے مراد اللہ نبی نے کہا وَهُوَ الْقَتْلُ اور قتل ہے، قتل خون کی بھرمار ہو جائے گی، بات بات پہ لوگ لوگوں کو قتل کر دیں گے، جان مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ وہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کو جان مار دے رہے ہیں۔ اور اللہ نبی نے فرمایا وَيَكْثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ اور تمہارے درمیان مال کا اضافہ ہو جائے گا، مال کا بہتات ہو جائے گا، فَيَفِيضُ اور مال بہنے لگے گا، دولت کا انبار لگ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو حدیث کے اندر اللہ نبی نے بیان فرمائی ہے ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، تمام چیزیں واضح ہیں آج کل۔ تو میرے بھائی یہ زلزلہ کا آنا یہ قیامت کی بھی نشانی ہے، اور یہ زلزلہ کا آنا دراصل گناہوں کی نشانی ہے۔ جب انسان اللہ سے نافرمانی کرتا ہے، اور چاہے وہ پہلے زمانے میں بھی ہو، اللہ نے ایسے لوگوں کو زمین میں زندہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کہ ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی بنا پر پکڑ لیا، ان کی گرفت کر لیا، ان کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور ہم نے کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو کیسے ہلاک کیا؟ ان پہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، ہم نے ان پہ آگ برسایا، آسمان سے آگ برسا کر کے ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ کون قوم تھی؟ یہ قوم لوط تھی۔
یہ قوم لوط تھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اتنی زیادتی کر لی، اتنے شرکس ہو گئے تھے کہ اللہ کے عذاب کا ان کے اندر ذرہ برابر ڈر نہیں تھا۔ اللہ کی حد کو انہوں نے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس کی بستی کو الٹ دیا اور ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا چنگھاڑ کے ذریعے سے، تیز آواز کے ذریعے سے۔ اور یہ کون قوم تھی؟ یہ قوم سمود تھی، قوم شعیب تھی، جو اپنے آپ کو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے دنیا میں کون طاقتور ہے، کون بہادر ہے، کس کے پاس قوت ہے، دولت ہے ہم سے بڑھ کر کے۔ اور یہ چیلنج انہوں نے اللہ کے نبی سے کیا، اللہ سے کیا، تو اللہ نے بھی ان کو پل بھر میں ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کے اندر موجود ہے، قارون کا واقعہ موجود ہے۔ قارون جن کو اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا، جب مومنوں نے کہا کہ اے قارون یہ دولت، یہ مال، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد برپا مت کرو، تم زمین میں ظلم زیادتی مت کرو، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے گھمنڈ سے کہا تھا انما اوتیت علی علم، کہ یہ مال مجھے میری قابلیت کی بنا پر ملا ہے، میں نے اپنے عقل سے کمایا ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شرکسی کی، انہوں نے بغاوت کیا، انہوں نے اللہ کی حد سے تجاوز کیا، تو اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے قارون کو ان کے مکان سمیت، ان کے محلات سمیت، ان کی دولت سمیت، خزانوں سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان کو زمین میں اللہ نے دھسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے کچھ لوگوں کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا، سیلاب میں ہلاک کر دیا۔ اور یہ کون قوم تھی؟ یہ قوم نوح تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے، لیکن قوم نے بات نہیں مانی، قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو ستایا، پریشان کیا، اور 950 سال تک ان کی دعوت کا نتیجہ صرف یہ تھا کہ چند لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان لائے۔ اور جب نوح علیہ السلام مجبور ہو گئے اور دیکھ لیے قوم میری بات ماننے والے نہیں ہے، تو بد دعا فرما دی، اور اللہ سے دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار ہو چکا ہوں ان لوگوں کے سامنے، میری مدد کر، میری مدد کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیا موسلا دھار بارش کے ذریعے سے، زمین سے پانی نکلا اور آسمان سے بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ پوری قوم، پوری بستی، پورا علاقہ پانی میں غرق آب ہو گیا، ڈوب گیا، نام و نشان تک نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لائے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو زلزلے، یہ مصیبت، یہ طوفان، یہ بارش، یہ آندھی، یہ تمام چیزیں یہ انسانوں کے گناہوں کی بنا پر آتے ہیں، انسانوں کے گناہوں کی بنا پر آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ اماں عائشہ بتائے یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، یہ زلزلہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا اذا استباح الزنا، کہ جب لوگ زنا کو مباح سمجھ لیتے ہیں، جب لوگ زنا کو، بدکاری کو، فحاشی کو، عریانی کو حلال سمجھ لیتے ہیں، اور تو یہ زلزلہ آنا کیا ہوتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ اس قدر سے بے حیا ہو جاتے ہیں کہ ان کے حق ناحق کو پہچان نہیں رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ غار اللہ عز و جل فی سمائی، اللہ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے فقال للارض تزلزلی، اللہ زمین سے فرماتا ہے کہ زمین تے اپنے اندر زلزلہ پیدا کر دے، اور زمین زلزلہ پیدا کر دیتی ہے، زمین ہلنے لگتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر کی تمام چیزیں، بلڈنگیں، محلہ، دکانیں، انسان، چرند پرند، سب کے سب تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں اپنے عمل سے، اپنے بدکرداری سے، بددینی سے، وَنَزَعُوا، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، تو اے زمین
زلزلہ کو تم کنٹرول کر لو، وَإِلَّا حَدِّمْهَا عَلَيْهِ، ورنہ اسے زمین ہی میں تباہ برباد کر دو۔ تو میرے بھائی یہ زلزلہ، ہم صرف روتے ہیں زلزلہ آیا، ایسا آیا، یہ زلزلہ کیوں آیا، اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کا ہمیں نتیجہ دیکھنا ہوگا کہ زلزلہ کا نتیجہ کیا ہے اور کیوں آتا ہے، سبب کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، کہ لوگوں تم میں سے جو شخص بھی اعلانیہ بدکاری کرے گا، فحاشی کو انجام دے گا، تو کان کھول کے سنو، یضاعف العذاب ضعفین، اللہ انہیں دوہرا عذاب دے گا، دگنا عذاب دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان سب اس لعنت میں گرفتار ہیں، اور بچہ سے لے کے جوان تک کسی کے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ گندی چیز کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اللہ کی معصیت کس میں ہے۔ آئے دن موبائل میں گانا سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ہماری گھر کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہاں ان کا ویڈیو بنا کر کے ڈانس کا، گانے پہ ڈانس کا، ناچنے کا، تمام چیزوں کا ننگے ننگے بدن ہو کر کے ویڈیو بنا کر کے لائک پانے کے لیے اور کمائی بنانے کے لیے ان کو ہم شیئر کرتے ہیں، ان کو اپلوڈ کرتے ہیں، نیٹ پہ ڈالتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی بے حیائی کو ہم عام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، لوگوں سنو، اذا ظہر الطنا والربا فی قریۃ، جب کسی گاؤں کے اندر، کسی قوم کے اندر زناکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، جب کسی قوم کے اندر، کسی گاؤں کے اندر فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری اور سود خوری عام ہو جائے اور لوگوں کے دل میں احساس نہ ہو، فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو کان کھول کے سنو، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر لیا ہے، یعنی اس قوم پہ عذاب آنا یقینی ہے۔ جس قوم کے غیرت ختم ہو جائے، جس قوم کی بہو بیٹیاں ننگی ننگی فوٹو بنانے لگے، جس قوم کی بچیاں، معصوم بچیاں جن کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم ملنی چاہیے، وہ گانے پہ ناچ کرنے لگے، ڈانس کرنے لگے، تو ایسی قوم کو پھر اللہ کے عذاب سے میرے بھائی کوئی نہیں بچا سکتی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے۔ آج ہم روتے ہیں اور آہا کرتے ہیں کہ سیریا والے پہ کتنی بڑی مصیبت آئی، کتنی بڑی پریشانی میں ہے، معصوم بچے ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں، باپ بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کر پا رہا ہے، بچے ملبے کے اندر دبے ہوئے چلا رہے ہیں، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا ہے۔ یہ ترک قوم، یہ ترکی جسے ہم سوچتے ہیں کہ بڑا اسلامی دیش ہے، مسلمانوں کا دیش ہے، بڑا اسلام فالو کرنے والا ہے، اسلام پہ عمل کرنے والا ہے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہی ترکی ہے، جب وہاں خلافت ختم ہوئی تو اس ترکی کے اندر اذان پابندی لگ گئی، داڑھی رکھنے پابندی لگ گئی، محمد اور احمد نام رکھنے پابندی لگ گئی اسی ترکی کے اندر۔ ابھی بھی اس ترکی کے اندر بے حیائی کس طریقے سے اڈے چلتے ہیں، بے حیائی اس طریقے سے اڈے چلتے ہیں، تو عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا، عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو عذاب آتا ہے یہ ہمارے اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے، بد کرداری کا نتیجہ ہے، ہماری اللہ کے دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج ترکی میں آیا ہے، آج سیریا میں آیا ہے، کل یہاں پر بھی آ سکتا ہے، اور دنیا کی جس گوشے کے لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے نافرمانی کو انجام دیں گے، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں گے، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں گے، اس کا تبصر کریں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ان پہ کھلم کھلا کو حملہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ میری پکڑ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے میرے طرف اس بات کی وحی کی ہے، اعلان کیا ہے اللہ نے کہ جو بھی اللہ سے اعراض کرے گا، اللہ سے منہ موڑے گا، اللہ کے دین سے دور ہوگا، عذاب اسی پہ آئے گا۔ اللہ کا عذاب ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب کس پہ آئے گا؟ جو جھوٹ پھیلائے گا، جو اللہ کے دین کی تکذیب کرے گا، اللہ کے دین کو جھٹلائے گا، اللہ کے شریعت کو جھٹلائے گا اور پیٹھ پھیرے گا، اعراض کرے گا، بیزاری کا اظہار کرے گا، اور دین سے وہ
शर्मिंदा होगा, नमाज पढ़ने में शर्म महसूस करेगा, मस्जिद आने में शर्म महसूस करेगा, कुरान पढ़ने पर शर्म उसे आएगी, तो ऐसी कौम को फिर अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता है। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये है, ये तमाम तरीके जो मसाइब हैं, जो परेशानियां हैं, जिस शक्ल में भी आती हैं, ये इंसानों के, हमारे और आपके बदआमाली की बिना पर आती हैं। और जब तक हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, इन अज़ाब का सिलसिला चलता रहेगा, आता रहेगा। आज वहाँ आया है, कल हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ़ौरन से पेशतर अल्लाह के दरबार में आएँ, गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों से तौबा करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गलतियों पे हम अश्क नदामत बहाएं, अल्लाह ताला से खालिस तौबा करें, दीन को मजबूती से थाम लें, अल्लाह के दीन के मानने वाले बन जाएं, मस्जिद को लाजिम पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत भी आएगी, अल्लाह की बरकत भी आएगी और अल्लाह का अज़ाब हमसे दूर भी होगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम मुसलमानों को रहते दम तक दीन इस्लाम पे मजबूती से जमी रहने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहें खालिस तौर पे कुरान हदीस पे अमल करते हुए ज़िंदा रहें। अल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहें, हमसे कोई ऐसा अमल ना हो जो तेरे अज़ाब को दावत देने वाला हो। अल्लाह तू पूरी दुनिया की मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।